کہ بھئی آپ اگر کسی سے پوچھیں گے، طبیب سے یا کسی حکیم سے، یا ویسے ہی گوگل کر لیجئے، آج کل تو گوگل آ گیا نا، ہر مرض کی دوا گوگل ہے، اور گوگل سے آپ پوچھیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ 3 دوائیں، 3 چیزیں کیا چلتی ہیں، تو گوگل آپ کو شاید بتا دے کہ سب سے زیادہ جو 3 چیزیں فروخت ہوتی ہیں دنیا میں، ایک وہ دعائیں ہیں جو ہاضمہ کرتی ہیں۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ کھاتا رہے، ہضم ہوتا رہے، اور کھاتا رہے، اور ہضم ہوتا رہے۔ بھائی ہاضمہ کرنے کی بھی کوئی دوا ہوتی ہے کیا؟ انسان کھائے اتنی جتنی اس کی ضرورت ہے۔ بھائی جب یہاں تک کھا لو گے، یہاں تک ہم بھر لیں گے پیٹ، پھر تو ہم کو ہاضمے کی ضرورت ہے نا۔ چلے یہاں تک ہم نے پیٹ بھر لیا، اب چھوڑ دو بیچارے پیٹ کو، ہضم کرے گا اپنے حساب سے، روٹین سے، اور جب آپ کو بھوک لگے دوبارہ کھا لیجئے۔ نہیں، ہم نے اگلے کھانے تک اس کو ہضم بھی کرنا ہے۔ ہم بھوک کے لیے نہیں کھاتے، ہم ٹائم 8 بج گئے، ڈنر کا ٹائم ہو، بھائی بھوک تو لگنے دے، بھوک ہے نہیں، ڈنر کا ٹائم، لنچ کا ٹائم ہو گیا، پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارا ہاضمہ خراب ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جو دعائیں زیادہ بکتی ہیں وہ ہے بھوک لگانے کی دوا، ہم کہتے ہیں جی ہم کو بھوک نہیں لگتی، ہم کھانا ضرورت ہے، لیکن بعض اوقات بیماری بھی ہو جاتی ہے، لیکن انسان چاہتا ہے زیادہ کھائے، اچھی چیزیں، اور زیادہ اور زیادہ، وہ اپنی بھوک کی خواہش کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اور جو ان دونوں دواؤں سے زیادہ بڑی دوا فروخت ہوتی ہے وہ بڑے حکیم صاحب کے تو اشتہار دیکھے ہیں نا آپ نے، شرطی ہے علاج، وہ ہیں جنسی دوائیں۔ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنی خواہش کو پورا کرے، تو انسان یہ 3 قسم کی دوائیں سب سے زیادہ خریدتا ہے، اور یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے جو اس کو جسم عطا کیا، وہ جسم جانوروں کی طرح، بہائم کی طرح، آزاد انسان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ بس کھاتا رہے، پیتا رہے، خواہشات پوری کرتا رہے، اور کھائے اور کھائے اور کھائے، بس یہ جسم انسان کو اس کے مقام سے نیچے گھسیٹتا رہتا ہے، گھسیٹتا رہتا ہے، گھسیٹتا رہتا ہے، گھسیٹتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک نہایت ہی اعلیٰ، نہایت ہی عمدہ پیمانے پر ایک نہایت ہی اعلیٰ مقام دے کر پیدا کیا، لیکن اس نے زندگی ایسی گزاری، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ اس زندگی کی وجہ سے پھر ہم نے اسے تہ در تہ، تہ در تہ، ظلم در ظلم، تاریکی در تاریکی، بالکل جہنم کے کنارے پر پھینک دیا۔ اس نے زندگی ایسی گزاری، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو جہنم کی تہ میں پھینک دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ انسان جنہوں نے ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، فرمایا ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔